بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما ابو الحسن امیر المومنین علی بن ابی طالب ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، الا وان امامکم قد اکتفا من دنیاہ بتمریہ ومن تومہ بکرسیہ الا وانکم لا تقدرون علی ذلک ولکن اعینونی بورع واجتہاد وعفۃ والسداد فواللہ ما کنزت من دنیاکم تبرا. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے اب تک ہمیں روزے رکھنے کی سعادت عطا فرمائی اور صحت و سلامتی عطا فرمائی، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. پروردگار ہماری ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور باقی ایام جو ماہ رمضان کے ہیں، جو بہت ہی اہم ایام ہیں، ان سے ہمیں حقیقی معنوں میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. تو مولا امیر المومنین کا یہ اہم خط جو عثمان ابن حنیف کو لکھا تھا، ہم اس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ مولا نے پہلے اپنے کردار کو پیش کیا عثمان کو، کہا کہ تمہارا امام جو ہے، تمہارا پیشوا جو ہے، اس نے دنیا سے دو چادر یا دو لباس سے زیادہ نہیں رکھا، اور کھانے میں دو روٹی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ الا وانکم لا تقدرون علی ذلک، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے، مجھے معلوم ہے تم لوگ اس طرح نہیں زندگی کر سکتے ہو، تمہارے یہ بس کی بات نہیں ہے. ایک لباس پہنو اور ایک دھونے کے لیے رکھ دو، پھر اس کو دھو کر پہنو، اس کو دھونے کے لیے رکھ دو، اور پورے دن میں دو روٹیاں، اس پر مجھے پتہ ہے کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن میری مدد تو کرو. فرمایا تقوی کے ذریعے، اجتہاد کے ذریعے، عفت کے ذریعے. یہاں تک ہم لوگوں نے یہ باتیں ہم نے کر لی تھی. آخری ایک لفظ جو ہے وہ رہ گیا تھا، سداد. یہاں پر ہمارے جو ترجمہ کرنے والے ہیں، انہوں نے اس سداد کا معنی کیا ہے کہ سلامت روی. اس کو روئی بھی پڑھ سکتے ہیں اگر ہم فارسی سے واقف ہیں اچھی طرح. اگر ہم اس کو کہنا سلامت روئی تو چہرے کو کہے، خوب کر دی روئی خود از آئینے پنہان کر دی. روئی یعنی چہرہ، سلامت روئی. یا ہم اس کو کہیں سلامت روی. کافی لغت کو دیکھنا پڑا سداد کے اصل معنی کیا ہیں، کیونکہ یہ بعض اوقات کسرے سے بھی پڑھا گیا سداد، اور بعض اوقات یہ فتح سے زبر سے پڑھا گیا سداد.
یہاں پر لکھا ہے سلامت روی. سلامت روی سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ سلامت روی سے مراد یہ اگر ہم سداد کے صحیح معنی کر لیں تو ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ سلامت روی سے کیا مراد ہے. اس سے مراد قول و فعل میں صداقت ہے، قول و فعل میں سچائی ہے. یعنی تم لوگ میری مدد کرو سچائی کے ساتھ، قول میں سچائی ہو، فعل میں سچائی ہو. ایک چیز کا اور بھی میں اضافہ کر دوں، فکر میں سچائی ہو. بعض لوگ فکری طور پہ بے ایمان ہوتے ہیں، اچھا نہیں سوچتے، ہمیشہ غلط سوچتے ہیں، منفی سوچ رکھتے ہیں. یہ فکر کی خیانت ہے. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، بجائے اس کی تعریف کرنے کے منفی سوچ، یہ دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے. کوئی خیر و خیرات کی، یہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، ہمیشہ منفی. یہ لوگ مریض لوگ ہیں معاشرے کے، کہ جو ہر کسی کے قول و فعل کے اندر کیڑے نکالتے ہیں. یہاں پر مولا فرما رہے ہیں قول کی صداقت، قول کی سچائی، اپنے فعل کی سچائی، فکر کی سچائی سے تم لوگ میری مدد کرو. لوگوں کے ساتھ زبان کے ذریعے جھوٹ نہ بولو، قول کے اندر ایسے گناہ مت کرو کہ جو زبان سے ہوتے ہیں. پروردگار عالم نے یہ زبان دی بولنے کے لیے، پروردگار کی حمد و ثنا کے لیے، اس کی کتاب کی تلاوت کے لیے. اس کو گناہ میں استعمال نہ کرو. قول کے اندر صداقت ہو، جس سے بولو سچ بولو. مگر بعض موارد کے اوپر، بعض مواقع کے اوپر اسلام نے کہا ہے اگر مصلحت میں جھوٹ بولنا پڑے تو بول دو، جس کے ساتھ مومن کو یا کسی معاشرے کو فائدہ ہو رہا. فعل میں سچائی ہو، عمل آپ کا سچا ہو، منافقت نہ ہو، ظاہر و باطن آپ کا دو نہ ہو، ایک ہونا چاہیے. جو ظاہر ہے وہی باطن ہے، جو باطن ہے وہی ظاہر ہے. قول و فعل کی سچائی. یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ اگر ہم معلم بشریت حضرت پیغمبر اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، انہوں نے اعلان رسالت سے پہلے اپنے قول و فعل کی صداقت کے ذریعے، اپنے وعدوں پر عمل کرنے کے ذریعے، امانتوں کی حفاظت کے ذریعے، اپنے قول و فعل کی سچائی کے ساتھ ایک انقلاب برپا کیا عرب کے جاہل معاشرے کے اندر. اس سے بڑھ کر عرب کی جہالت کیا ہوگی اس زمانے میں، کہ جس کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اسی کے آگے جھک جاتے ہیں. یہ عرب کی جاہلیت آج بھی ہے. سپر پاورز کو ہم لوگوں نے بنایا، آج انہی کے سامنے گھٹنے ٹیک کے کھڑے، کوئی ان کے مقابلے میں کھڑا ہونے کے لیے تیار. اور اس کے بعد اپنے سے پس چیزوں کو پوجنا لگا. اس سے بڑھ کر کے جہالت ہوگی کہ عرب جو ہیں وہ اپنی مرضی سے لکڑی کا انتخاب کرتے ہیں، اپنی مرضی سے پتھر کا انتخاب کرتے ہیں، اس کے بعد لا کر اس کو تراشتے ہیں، اپنے مرضی کے اس کے ناک بناتے ہیں، کان بناتے ہیں، اپنی مرضی کی آنکھیں بناتے ہیں، اپنی مرضی کی بھویں بناتے ہیں. جب وہ بالکل تیار ہو جاتا ہے اس کو رنگ روغن کر کے ایک کونے میں رکھنے کے بعد پھر اس کے آگے جھک بھی جاتے ہیں. کس قدر پست ہے انسان. اپنے ہاتھوں سے خدا کو بنایا اور پھر اس کے آگے خود ہی جھک گئے. تعجب کی بات ہے آج بھی ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر لوگ مورتیوں کو، جس معاشرے میں کروڑوں انسان فقر و فاقہ اور بھوک کی زندگی کر رہے ہیں، قحط میں زندگی کر رہے ہیں، اس ملک کے اندر من و دودھ کے ذریعے مورتیوں کو دھویا جاتا ہے، ان کو غسل دیا جاتا ہے. ہم لوگ آگے نہیں گئے، ہم پیچھے گئے. اس قسم کے پس معاشرے کے اندر پیغمبر اکرم نے اپنے قول کی سچائی، اپنے فعل کی سچائی، اپنے پیغام کی سچائی کے ذریعے انقلاب برپا کیا اور ان کو کہا کہ دیکھو اس کو نہ پوجو
کہ جس کو تم نے تراشا ہے اس کی پرستش کرو، اس کی عبادت کرو، اس کے آگے جھکو کہ جس نے تمہیں تراشا۔ پیغمبر اکرم کا اپنے کو اور اعلان رسالت سے یہ سب سے پہلے کیا، اعلان رسالت سے پہلے یہ سارے کام کیے۔ کوہ ابو قبیس کے اوپر لے گئے، ان سے پوچھا دیکھو میں سچا ہوں یا نہیں ہوں؟ نے کہا ہم نے آپ کو 40 سال کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ میں نے کبھی وعدہ خلافی تو نہیں کی، ابھی ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ کہا نہیں، آپ نے جو بھی وعدہ کیا اس کو پورا کیا ہے۔ کہا میں نے امانت میں خیانت تو نہیں کی؟ کہا نہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ مولا امیر المومنین اس خط کے اندر اپنے کردار کو پیش کر رہے ہیں، دیکھو تمہارے امام کا کردار کیا ہے، اور وہاں پر کفار و مشرکین کے سامنے پیغمبر اکرم اقتدار کے اوپر ریفرینڈم نہیں کرا رہے ہیں، بلکہ اپنے ایک کردار کے اوپر ریفرینڈم کرا رہے ہیں۔ میں کیسا ہوں؟ دنیا کا پہلا لیڈر ہے کہ جس نے اپنے کردار کے اوپر لوگوں سے پوچھا میں کیسا ہوں۔ آج کوئی لیڈر پوچھے میں کیسا ہوں، پھر دیکھیں عوام کیا جواب دیتی ہے، تو کیسا ہے؟ پہلا لیڈر ہے جو اپنے کردار کے اوپر میں کیسا ہوں، میں نے تمہیں جھوٹ تو نہیں بولا، تمہارے سے خیانت تو نہیں کی، میں نے وعدہ خلافی تو نہیں کی؟ سب نے کہا جی نہیں، آپ نے وعدہ خلافی نہیں کی، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ دیکھیں ایک حقیقی اور اللہ کا نمائندہ جو اپنے آپ کو پیشوا کہنے والا ہے، وہ اپنی 3 بہترین خصوصیات اور 3 اخلاقیات جو ہیں ان میں صدق الحدیث ہے، سچائی ہے، امانت کی حفاظت ہے۔ یہ 3 چیزیں اگر آج ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو جائیں، گھر میں بیٹھے ہوئے فون آتا ہے، رو بیچارہ دروازے سے فون کر رہا ہے، آپ کدھر ہیں؟ کہا میں حیدرآباد ہوں۔ 5 فٹ کے اوپر بیٹھا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بیلیں لگ رہی ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں میرے تو کوئی بیل ہی نہیں آئی۔ جتنا اس موبائل کے ذریعے جھوٹ بولا جا رہا ہے اس وقت، شاید ہی کسی چیز کے ذریعے، کیونکہ ہر چیز جو ہے اس کے اندر مٹ جاتی ہے، آثار مٹ جاتے ہیں۔ لہذا فرمایا میرے شیعو قول و فعل کے ذریعے، قول و فعل کی صداقت اور سچائی کے ذریعے میری مدد کرو تم لوگ۔ یہاں پر ایک روایت ہے خود مولا کائنات سے، آپ لوگوں کی خدمت میں چاہتا ہوں اس کو پیش کروں۔ یہ روایت جو ہے مستدرک نہج البلاغہ میں ہے۔ مولا فرماتے ہیں ان لأہل الدین علامات یعرفون بها الاول صدق الحدیث واداء الامانہ والوفاء بالعہد۔ وہی 3 چیزیں جو ابھی میں حضرت پیغام ختمی مرتبہ اور معلم بشریت کے لیے کہہ رہا تھا کہ مولا نے ان 3 چیزوں پہ اپنے ذات کے متعلق پوچھا کہ میں کیسا ہوں، سچا ہوں یا نہیں ہوں، امانت دار ہوں یا نہیں ہوں، وعدوں پر وفا کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ دینداروں کی کچھ علامات ہیں، ان علامات سے پہچانا جائے کہ یہ دیندار ہے یا نہیں ہے۔ الاول صدق الحدیث، زبان میں اس کے سچائی ہے یا نہیں ہے، یہ سچ بولتا ہے یا نہیں بولتا ہے۔ پہلی علامت یہ ہے کہ دیندار جھوٹا نہیں ہوگا، سچا ہوگا، غلط بیانی نہیں کرے گا۔ آج آپ لوگ بازار میں جائیں، پرچون کی دکان پہ جائیں، کپڑے کی دکان پر جائیں، گاڑیوں کی مارکیٹ میں جائیں، سارا کاروبار جھوٹ کے اوپر چل رہا ہے، سارا دھندا جھوٹ کے اوپر چل رہا ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے میں کمپیوٹر مارکیٹ میں گیا، وہاں پر مجھے ایک بندے نے کہا مولانا آپ کو پتہ نہیں ہے یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیسے برکت ہوگی روزی کے اندر، وہ بھی ماہ رمضان۔
کہ جس کے اندر پروردگار عالم شیطان کو باندھ دیتا ہے، اب کون گناہ کر رہا ہے، اب کون اس کے اندر فحشا و منکرات کو انجام دے رہا ہے؟ شیطان کو تو اللہ نے باندھ دیا، جیسے خطبہ شعبانیہ میں مولا پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، صدق الحدیث، پہلی علامت دینداروں کی یہ کہ وہ سچے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ پیغمبر اکرم نے بھی یہی کہا تھا، پیغمبر سے بڑھ کر کون دیندار ہوگا، وہ دین کا بانی ہے۔ دوسری چیز، دیندار کی علامہ ادا الامانہ، اگر اس کے کوئی امانت کو سپرد کیا جائے وہ بالکل صحیح و سالم اس کے مالک اور اس کے صاحب کو پہنچاتا ہے۔ حتیٰ علماء نے امانت میں خیانت کو اس بات کو بھی شمار کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس نئے نوٹ رکھائے جائیں، جب وہ واپس کرتے ہیں تو پرانے ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نئے نوٹ کرارے جو بینک سے نکلے ہوتے ہیں وہ بازار میں کچھ مہنگے بکتے ہیں۔ کہ یہ بھی امانت میں خیانت ہے کہ اگر تمہارے کو کوئی نئے نوٹ دے تم اس کو پرانے واپس کرو۔ امانت میں خیانت نہیں کرتے، جس طرح اس کے پاس چیز آئی ہے اسی طرح اس کو واپس کر دے۔ عرب کو وہ جاہل معاشرہ، ایسا معاشرہ کہ جہاں پر انسان کو حیوانوں کے ساتھ بیچا جاتا تھا، بولی حیوان لگتے تھے، ایک طرف انسان ہے دوسری طرف غلامی، فکری غلامی، بدنی غلامی، غلاموں کا دور ہے۔ اس دور کے اندر پیغمبر اکرم نے اپنا اخلاق اتنا بلند کیا کہ لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھانا چاہیے۔ یار یہ بہت اچھا لاکر ہے پیغمبر اکرم، اس کے اندر جو ہے کوئی خیانت نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس وہ کفار و مشرکین پیغمبر اکرم کی امانت داری کو دیکھ کر وہ لوگ جو ہیں اپنی امانات کو، اسی لیے مولا امیر اس کے بعد بہترین انسان امانت دار بنایا پیغمبر اکرم۔ جب مدینہ تشریف لے جانے لگے تو مولا امیر المومنین کو کہا یار یہ امانات ہیں لوگوں کی، یہ ان کو واپس پلٹا دینا۔ تیسری چیز والوفاء بالعہد، جو وعدہ کرتے ہیں ان کے ساتھ وفا کرتے ہیں۔ کل میں آؤں گا، میں 2 بجے آؤں گا، میں تمہارے کو یہ چیز لے کر دوں گا، یہ چیز میں نے خرید۔ ہم لوگوں میں پروردگار عالم سے عہد کیا ہے کہ یا اللہ ہم تیری بندگی کریں گے، ہم تیری اطاعت کریں گے۔ جو لوگ اللہ سے وعدوں کو پورا نہ کرے وہ بندوں سے وعدے کیے ہوئے کس طرح پورے کر سکتے؟ پہلی چیز صدق الحدیث، سچی بات کہتے ہیں۔ دوسرا امانتوں کو ادا کرتے ہیں۔ تیسرا اپنے وعدے اور عہد جو ہیں ان کے ساتھ وفا کرتے ہیں۔ دینداروں کی چوتھی علامت صلۃ الارحام ہے۔ صلہ رحم، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ میل جول، دوستوں کے ساتھ میل جول، مومنین کے گھر آنا جانا، ان سے ملاقات کرنا، صلہ رحم، اس یہ بالکل الگ ایک بات ہے۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں ایک دوسرے سے میل جول کر کے، ملاقات کر کے تم لوگ میری مدد کرو، جتنا ایک دوسرے کے قریب ہوگے اتنی تمہارے اندر وحدت ہوگی، وحدت سے تمہارے اندر طاقت ہوگی۔ ورحمت الضعفاء، پانچویں چیز جو دینداروں کی علامات میں وہ یہ ہے کہ کمزور لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ مولا امیر المومنین نے بھی اس خط لکھنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ عثمان ایسی جگہ پر چلا گیا تھا جہاں پر غریبوں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، مسکینوں کے لیے، ضعیفوں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ مولا فرماتے ہیں دینداروں کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ کمزور افراد کے اوپر رحمت جو ہے وہ محبت سے پیش آتے ہیں، ان کے اوپر رحمت کرتے ہیں، ان سے رحم سے پیش آتے ہیں۔ وہ بذل المعروف، نیکی انجام دیتے ہیں۔
نیکیوں کو انجام دیتے ہیں۔ ماہ رمضان نیکیوں کو انجام دینے کا مہینہ ہے۔ حسن الخلق اور ان کا خوش اخلاق، بات کرنے کے لہجہ نرم ہے، دوستوں سے ملتے ہیں انتہائی نرمی کے ساتھ ملتے ہیں۔ وَاتِّبَاعُ الْعِلْمِ وَمَا يُقَرِّبُ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں علم کے مطابق کرتے ہیں، علم کی بنیاد پہ کرتے ہیں، اور اس چیز کی پیروی کرتے ہیں کہ جو انسان کو اللہ کے قریب کرے۔ بس مولا امیر المومنین نے کہا کہ صداد قول و فعل کی سچائی کے ساتھ میری مدد کرو۔ اگر تم لوگ چاہتے ہو علی اپنے مقاصد کو حاصل کرے، اپنے اہداف کو جلد حاصل کرے، تو اس کا رابطہ جو ہے وہ، اس کا ربط اور اس کا تعلق تمہارے قول و فعل اور سوچ کی سچائی کے ساتھ ہے۔ پروردگار عالم ہمیں مولا کائنات کی ان فرمائشات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے محرومین کی مغفرت فرمائے۔